اسرائیل کے غرور کو خاک میں لانے والی تنظیم حماس کو اپنے 50,000 ملازمین اور اپنے خرچ کے لیے فنڈز کہاں سے ملتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم اہم ترین انکشافات سے پردہ اٹھائیں گے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے بعد یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ دنیا کی کون سی طاقتیں، کون سے ممالک یا تنظیمیں حماس کے اسپانسر ہیں، اور اس بڑی اسلامی تنظیم کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے، اور آخر کس بل بوتے پر حماس کو تقریباً 2 دہائیوں سے غزہ پر بھرپور کنٹرول حاصل ہے۔ اس سوال کے جواب نے اسرائیل کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے 2 سال قبل 11 دنوں تک جاری رہنے والے اسرائیل کے ساتھ اپنے آخری تنازع میں حماس نے 4000 راکٹ فائر کیے تھے، لیکن رواں سال 7 اکتوبر کے حملے میں اس نے صرف ایک دن میں کئی ہزار راکٹ فائر کیے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس اب بھی راکٹوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اور عسکری اخراجات کے علاوہ غزہ پٹی کے تقریباً 50,000 ملازمین کی تنخواہوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، جو حماس کے حکام کے مطابق $30 ملین ماہانہ سے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ حماس ان لوگوں کو بھی مالی امداد فراہم کرتی ہے جنہوں نے مختلف تنازعات میں اپنے خاندان کے افراد کو کھو دیا ہے یا زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ حماس اپنے گروپ کے کچھ افراد کے لیے پانی، بجلی اور یہاں تک کہ ان کے گھر کا کرایہ بھی ادا کرتی ہے۔ حماس کے اخراجات اور اقدامات کے پیش نظر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تنظیم کیسے اسرائیل کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق غزہ حکومت کا سالانہ بجٹ $700 ملین سے زائد ہے، جس میں سے $260 ملین موجودہ اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اہم ترین ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق حماس اور غزہ پٹی میں قائم حکومت کی مالی اعانت 4 طریقوں سے ہوتی ہے۔ کچھ تو دوسری حکومتوں کی مدد سے ان کی امداد ہوتی ہے، شہریوں اور خیراتی اداروں سے انہیں تعاون ملتا ہے، کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں کام کر کے کچھ پیسے حاصل ہوتے ہیں، اور مختلف ممالک میں سرمایہ کاری سے بھی انہیں پیسے آتے ہیں۔ حماس کو کن ممالک کی بھرپور مدد حاصل ہے۔ حماس کی حمایت کرنے والے ممالک یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران، قطر، کویت، ترکی، سعودی عرب، الجزائر، سوڈان اور متحدہ عرب امارات حماس کے مالی اور سیاسی حمایتی ہیں، جبکہ حماس کے اہم ترین مالی اور سیاسی حامیوں میں سے ایک قطر ہے۔ فرانسیسی انسٹی ٹیوٹ فار انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹجک افیئرز کے نائب صدر دیدیدا بیلیون نے حال ہی میں کہا کہ قطریوں کی طرف سے عوامی طور پر انہیں ماہانہ $30 ملین کی امداد ملتی ہے۔ ان کے مطابق یہ عطیات غزہ پٹی میں سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ البتہ حال ہی میں موسم گرما کے وسط میں یہ خبریں شائع ہوئی تھیں کہ قطری امداد کی آمد میں تاخیر کی وجہ سے حماس اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے سے قاصر ہے۔ فرانسیسی اخبار لبریشن نے سنہ 2018 میں ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ قطر کی مالی امداد غزہ میں ایک بڑے انسانی بحران کو روکنے کے لیے سنہ 2014 میں شروع ہوئی۔ اسی وجہ سے قطر حماس کو اپنی مالی امداد اسرائیل کے ذریعے پہنچاتا ہے، اور یہ کوئی خفیہ معاملہ نہیں ہے۔ قطر حماس کے اہم ترین سیاسی حامیوں میں سے ایک ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ 2012 سے دوحہ میں مقیم ہے، اور اس اسلامی گروپ کا سیاسی دفتر قطر کے دارالحکومت میں واقع ہے۔ واشنگٹن سینٹر فار عرب اسٹڈیز کے مطابق دوحہ نے 2012 سے 2022 تک غزہ کے لیے تقریباً $1.3 ملین کا تعاون کیا ہے۔ اس ادارے کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران متحدہ عرب امارات کے ممالک نے مغربی کنارے اور محمود عباس کی حکومت کو $2 ارب، الجزائر نے $908 ملین، کویت نے $768 ملین اور سعودی عرب نے $4.766 ملین فراہم کیے ہیں، اور مغربی کنارے نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس میں سے غزہ پٹی کو اس کا حصہ فراہم کرے گا، اور اس نے اپنے وعدے پر اب تک عمل بھی کیا ہے۔ حماس کو خیراتی اداروں کے ذریعے فنڈنگ کی کیا حقیقت ہے؟ یقیناً خیراتی اداروں کے ذریعے فنڈنگ حماس کی فنڈنگ کا اہم ترین ذریعہ مختلف ممالک، گروہوں اور خیراتی اداروں میں عام لوگوں کی طرف سے عطیات ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے گزشتہ فروری میں اعلان کیا تھا کہ حماس کو خلیج فارس کے ممالک کے ساتھ ساتھ فلسطینی خیراتی اداروں سے مالی امداد ملتی ہیں۔ روس کی سپوتنک نیوز ایجنسی نے جنوری سنہ 2021 میں لکھا تھا کہ حماس کو 95% سے زیادہ فنڈنگ حکومتوں، اخوان المسلمون کے سرمایہ کاروں، عوام اور پوری دنیا میں فلسطین کے حامیوں سے ملتی ہے۔ حماس کی حمایت کرنے والی سب سے اہم غیر سرکاری تنظیموں میں الانصار جیسی فلاحی تنظیمیں شامل ہیں۔ الانصار اسلامی جہاد سے متعلق ایک گروپ ہے جو سنہ 2001 میں قائم ہوا اور فلسطین کے علاقوں بالخصوص غزہ اور مغربی کنارے میں جاری خیراتی کاموں میں سرگرم ہے، اور یہ بات انتہائی اہم ہے کہ مئی 2018 میں المانیٹر نے بھی سامی ابو ایاز کے حوالے سے لکھا، مجموعی طور پر ایران فلسطینیوں کے 9000 خاندانوں کو مالی امداد دیتا ہے، جن میں سے تقریباً غزہ میں
7,000 خاندان اور مغربی کنارے میں 2,000 خاندان مقیم ہیں۔ ایران ہر 3 ماہ بعد ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کے خاندانوں کو مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حماس کی مالی سرگرمیوں کے اہم پورٹلز میں سے ایک کرپٹو کرنسی کی دنیا ہے۔ اپنی خفیہ نوعیت کی وجہ سے کرپٹو کرنسی مارکیٹ اور بلاک چین جیسی جگہوں کو حماس جیسے گروپوں کے کام کرنے کے لیے موزوں جگہ سمجھا جاتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حماس نے گزشتہ 7 سالوں میں کرپٹو کرنسی کی سرمایہ کاری سے تقریباً $41 ملین کمائے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے پیش نظر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حماس مالی طور پر کتنی مضبوط اور ناقابل شکست تنظیم ہے۔ یقیناً اسرائیل اور اس کے حامی حماس کو ختم کرنے کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں، مگر اس خواب کی تعبیر اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے کسی خوفناک خواب سے کم نہیں۔